پھر اس بنیاد تک تینوں چھتوں کا لوڈ آ رہا ہے 4 ستونوں سے. ٹھیک. پھر یہ کہ اہم ترین کون سی ہے منزل؟ پہلی نہ ہو تو دوسری کا کوئی سوال ہے؟ وہ تو پھر ہوا میں ہوگی، نہ دوسری نہ تیسری. لیکن بلند پر کون سی ہے؟ دوسری. اور بلند ترین کون سی ہے؟ تیسری. اہم ترین کون سی ہے؟ پہلی. یہ چیزیں واضح ہیں نا. اب آپ سمجھیے کہ اس بلڈنگ میں ایمان کی جو عمارت ہے، یہ اسلام کی اور ایمان کی فاؤنڈیشن ہے ایمان، اور اس کے بھی 2 حصے ہیں. ایک ہے تصدیق بالقلب، دلی یقین. اصل جو ہے بنیاد وہ ہے جو نظر نہیں آتی، دل میں ہے. جیسے اصل بنیاد زمین میں چھپی ہوئی ہے، اصل ایمان دل میں چھپا ہوا ہے. تصدیق بالقلب، یقین قلبی. جیسے اس فاؤنڈیشن کا تھوڑا حصہ اوپر نظر آیا ہے پلنتھ، اسی طریقے سے ایمان کا ایک حصہ ظاہر ہے. اقرار باللسان، کلمہ شہادت، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. 4 ستون جو کھڑے ہیں یہ 4 عبادات ہیں: نماز، روزہ، حج، زکات. پہلی چھت وہ کیا ہے؟ اب اس کے لیے دیکھیے سادہ لفظ کیا ہے؟ ہمتن اللہ کی بندگی کرنا، کلیتن اسلام میں داخل ہو جانا، ہما وقت ہما وجوہ اللہ کا غلام بن جانا. اس کے لیے اصطلاحات کیا کیا ہے؟ پہلی اصطلاح اسلام. اسلام کے کیا معنی؟ گردن جھکانا. اس اسلام کے بارے میں کیا فرمایا؟ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں آنا پورے کے پورے آؤ. دوسری اصطلاح کیا ہے؟ اطاعت. اطاعت کسے کہتے ہیں؟ دلی آمادگی سے کسی کا کہنا ماننا. تو سے بنا ہے تو و کرہا، یا بولتے تو و کرہن. تو کہتے ہیں دلی آمادگی. تو اطاعت اللہ کی اور اس کے رسول کی دلی آمادگی کے ساتھ. تیسرا لفظ کیا ہے؟ تقوی. تقوی اطاعت ہی کا در حقیقت ایک منفی پہلو ہے. اللہ کے حکم پر چلنا اطاعت، اللہ کے حکم کو توڑنے سے بچنا تقوی. بات تو ایک ہی ہو گئی. اور آخری اصطلاح کیا ہے؟ عبادت. عبادت بنا عبد سے، عبد کے معنی غلام. اللہ کی ہمہ وقت ہمہ پر غلام. ایک ہوتا ہے ملازم. ملازم ہمہ وقت ملازم نہیں ہوتا، 8 گھنٹے کام کرنے کا پابند ہے. 9 گھنٹے وہ آپ کے برابر ہے. وہ بھی 1 ووٹ رکھتا ہے، آپ بھی 1 ووٹ رکھتے ہیں. وہ بھی شہری ہے اس ریاست کا، آپ بھی شہری ہے. امپلائر امپلائی ریلیشن شپ میں رتبے کا فرق نہیں ہوتا. یہ کام کا کام مسئلہ ہے. آپ کام کر رہے ہیں، وہ آپ کو اجرت دے رہا ہے. 8 گھنٹے مزدور آپ کا کام کر رہا ہے، 9 گھنٹے وہ بالکل آپ کے برابر آزاد ہے. پھر یہ کہ ملازم اگر آپ نے رکھا ہے باورچی کی حیثیت سے، وہ آپ کا خانسامہ ہے، اس سے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرا کموڈ بھی صاف کر دو. کہہ سکتے؟ وہ صاف جواب دے گا، جناب میں اس کام کے لیے ملازم ہوں، اس کے لیے ملازم نہیں ہوں. لیکن جو غلام ہوتا تھا، اب جو ہمہ وقت غلام، ہمہ تن غلام، جو حکم دیا جائے ماننے پہ مجبور، کسی وقت انکار نہیں، کسی کام سے انکار نہیں. وہ غلام جو مملوک تھا، آقا کی ملکیت تھا، اس کو عبد کہتے تھے. اس سے لفظ عبادت بنا. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگوں اپنے رب کی بندگی اور عبادت اختیار کرو. اور فرمایا قرآن مجید میں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے تو انسانوں اور جنوں کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ میری عبادت کریں. یہ تو غرض تخلیق ہے.
غایت وجود ہے. اسی کو کہا شیخ سعدی نے ترجمانی کرتے ہوئے، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندہ. زندگی تو اللہ نے دی ہے. اب 4 الفاظ نوٹ کیا: اسلام، اطاعت، تقوی، عبادت. صحیح ہے؟ ان میں 19-20 کا فرق ہے. اسلام کے معنی ٹو سرنڈر، ٹو سبمٹ، ٹو گیو اپ ریزسٹنس، مخالفت چھوڑ دینا، ہتھیار رکھ دینا، گردن نہادن، سپردن، اپنے آپ کو حوالے کر دینا. یہ سب کیا ہے؟ اسلام. اطاعت اللہ کے، اس کے رسول کی دلی آمادگی سے اس کا کہنا ماننا. تقوی اللہ کے کسی حکم کو نہ توڑنا، بچنا اس سے کہ اللہ کے کسی حکم کی خلاف ورزی ہو جائے. اور عبادت ہمہ تن، ہمہ وجود، ہمہ وقت اللہ کا بندہ بن جانا. یہ ہے پہلی چھت. اس میں ایک نوٹ ہے کوشل. ہمارا جو باتیں میں نے اب تک کہی ہیں اس میں کوئی چیز نئی نہیں ہے، آپ سب جانتے ہیں، ایک بچہ جانتا ہے. لیکن ایک بات ہمارے ذہنوں سے نکل گئی اور اس نے سارا فطور پیدا کر دیا. وہ یہ کہ ہم یہ بھول گئے کہ یہ بندگی، یہ اسلام، یہ عبادت، یہ اطاعت جزوی نہیں ہو سکتی، کلی ہو. یہ نہیں کہ اللہ کے کچھ احکام قبول اور کچھ رد، کچھ سر آنکھوں پر اور کچھ پاؤں تلے. یہ اگر ہوگا تو اس کے معنی کیا ہے؟ یہ تمسخر ہے، استہزاء ہے، ڈھٹائی ہے، مذاق اڑانا ہے اللہ کے دین کا. اور کل میں تجزیہ کر کے بتا چکا ہوں کہ اس میں جو چیز مانی جا رہی ہے وہ بھی اللہ کے حکم کی وجہ سے نہیں، اپنے نفس کی پسند کی. جو مانی جا رہی ہے وہ بھی اللہ کی اطاعت نہیں، نفس کی اطاعت. اور میں وہ آیت سنا چکا، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. کیا تم ہماری کتاب اور شریعت کے ایک حصے کو مانتے اور ایک کو نہیں مانتے؟ سود کس نے حرام کیا؟ اللہ نے. سور کس نے حرام کیا؟ اللہ نے. شراب کس نے حرام کی؟ اللہ نے. بڑا دیندار بنا پھرتا ہے، شراب تو نہیں پیتا، سور نہیں کھاتا، سود کھاتا ہے. بتائیے کوئی منطقی اس کے لیے دلیل؟ اگر تو اللہ کی حرمت کی وجہ سے ہے تو میں دعوے سے کہتا ہوں کہ خنزیر کی حرمت اور شراب کی حرمت سود کی حرمت کے 100ویں حصے کے برابر نہیں. حدیث سنا چکا ہوں آپ کو، الربا 70 جزءا. سود کے گناہ کے 70 حصے ہیں. ایسروہا، اس میں سب سے ہلکا حصہ اس کے مساوی ہے این کہ ہر رجل امہ، کہ کوئی شخص اپنی ماں سے زنا کرے. اب آپ کیلکولیشن لگا لیجیے، کیا سور کے کھانے پر اللہ کی طرف سے اعلان جنگ آیا ہے؟ کیا شراب کے پینے پر اللہ کی طرف سے اعلان جنگ آیا ہے؟ شراب کے بارے میں تو تسلیم کیا گیا اس میں کچھ خیر بھی ہے، نفع بھی ہے، لیکن اس کو ہم نے حرام اس لیے کیا ہے کہ اس کے مذرت کا پہلو، گناہ کا پہلو اس کے منفعت کے پہلو سے زیادہ ہے. یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما. یہ فرمایا نا. لیکن حرام اور سود پر کہا کہ اگر باز نہیں آتے فاذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، تو کان کھول کر سن لو اللہ اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ. یہ بات اچھی طرح سمجھنے کی. یہ بندگی پارشل نہیں ہو سکتی، کمپلیٹ ہوگی. اسلام میں آنا ہے تو پورے کے پورے میں آنا ہوگا، ادھورے میں نہیں آئے گا. ادھورے میں آتے ہو تو جاؤ، دفع ہو جاؤ، ہمارے ہاں قبول نہیں. ہاں کسی وقت غلطی ہو جائے، کل بیان کر چکا ہوں، خطا ہو جائے تو ایئر از ہیومن. حضور نے فرمایا کل بنی آدم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون. تمام انسان خطا کار ہیں، خطا کاروں میں بہترین وہ ہے جو توبہ کرتے ہیں. لیکن توبہ کی بھی قرآن مجید میں شرح کر دی. ایک توبہ وہ ہوتی ہے ساری عمر حرام خوری کرتے رہو اور موت کے وقت آگے ہاتھ جوڑ دو، وہ توبہ قبول نہیں ہوتی. ایک توبہ وہ ہے کہ خطا ہو گئی فوراً رجوع کیا،
اے اللہ مجھ سے غلطی ہوئی، پروردگار معاف ہوگا، عہد کرتا ہوں کہ آئندہ نہیں کروں گا۔ اس کو اللہ نے فرمایا اس توبہ کا قبول کرنا ہم پر واجب ہے۔ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب۔ بہرحال پہلے درجے میں یہ جان لیجئے صرف اللہ کا بندہ بن جانا، ہمتن بن جانا آسان نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے علامہ اقبال نے خوبصورت اشعار کہے ہیں، چمی گویم مسلمانم بے لرزم کہ دانم مشکلات لا الہ۔ میں جب یہ کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو مجھ پر کب کبھی طاری ہوتی ہے کہ مجھے معلوم ہے کہ لا الہ الا اللہ کہہ دینا بہت آسان ہے، اس پر پورا اترنا بہت مشکل ہے۔ یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے اور لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ یہ اشعار تو یاد ہوں گے۔ دیکھیے یہ پہلی منزل بنی ابھی، اور پہلی منزل ہی اتنی کٹھن ہے، البتہ اس کی کٹھنائی کو اللہ نے آسان کیا ہے۔ 4 ایسے عمل ہمیں عطا فرما دیے کہ اگر ان کی پابندی کریں گے تو آسان ہو جائے گا اللہ کی بندگی کرنا۔ نماز اس لیے تاکہ یاد رہے کہ ہم نے اللہ سے یہ عہد کیا ہے۔ 5 مرتبہ اپنے کاموں سے نکلو، کہیں غفلت طاری نہ ہو جائے۔ آؤ اپنے عہد کو تازہ کرو، ایاک نعبد و ایاک نستعین، پروردگار میں عہد کرتا ہوں، تیری ہی بندگی کرتا ہوں اور کروں گا، اور تجھی سے مدد چاہتا ہوں اور چاہتا ہوں۔ حفیظ جالندری کا ایک بڑا پیارا شعر ہے، سجدے میں گر کر آدمی کیا کرتا ہے، بڑا پیارا شعر ہے۔ سرکشی نے کر دیے دھندلے نقوش بندگی، آؤ سجدے میں گرے لوہے جبی تازہ۔ ہمارے تو ماتھے پہ لکھا ہونا چاہیے کہ یہ بندہ ہے، اللہ کا بندہ۔ سرکشی جو ہے اس کی وجہ سے یہ نقش کچھ مدھم ہو گئے ہیں، سجدے میں گرو اور تازہ کرو، تاکہ وہ نقش بندگی جو ہے پھر اجاگر ہو جائے۔ سرکشی نے کر دیے دھندلے نقوش بندگی، آؤ سجدے میں گرے لوہے جبی تازہ۔ نماز کیا ہے؟ بندگی کے اقرار کو تازہ کرنا۔ پھر اس عبادت میں آڑے آتے ہیں انسان کے نفسانی خواہشات۔ اس نفسانی خواہشات کا مقابلہ کرنے کے لیے کیا دیا؟ روزہ۔ حضور نے فرمایا صوم جنت، روزہ ڈھال ہے۔ نفس کا حملہ کس پر روکو گے؟ روزے کی ڈھال پر۔ پیٹ کھانے کو مانگتا ہے لیکن اپنے اندر ضبط پیدا کرو۔ 1 مہینے تک صبح سے شام تک شدید بھوک کے باوجود نہیں کھا رہے، حلال چیزیں نہیں کھا رہے، بہترین پھل موجود ہے فریج کے اندر، حلق میں کانٹے پڑ رہے ہیں اور فریج کے اندر روح افزا کی بوتل موجود، نہیں پی رہے۔ کیوں؟ کہ اللہ کا حکم نہیں۔ اگر اس کی عادت ہو جائے گی تو بقیہ 11 مہینے حرام سے تو بچو گے کہ نہیں؟ یہ مشق ہے، یہ بندگی کی مشق کرائی جا رہی ہے۔ پریڈ کرتا ہے ایک فوجی کس لیے؟ جس وقت پریڈ کر رہا ہے اس وقت جنگ تو نہیں ہو رہی ہے، لیکن مشق کرے گا تو چاقو چوبند رہے گا کہ جب جنگ ہوگی تب بھی یہ چاقو چوبند رہے، اور ایک کوشن پر موو کرے، ایک کمانڈ کے اوپر آگے ٹوٹ پڑے۔ اس کی عادت کرنی پڑتی ہے۔ تو نفس کے حملوں کو روکنے کی عادت پیدا ہوئی کس سے؟ روزے سے۔